السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 52 لاکھ درہم پھر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ 52 لاکھ درہم پھر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کھجوروں کی گٹلیاں سر پر اٹھائے ہوئے مدینے کے اطراف سے کناروں سے شہر کی طرف جا رہی تھیں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار وہاں سے گزر رہے تھے۔ وہ ان کی سالی بھی تھیں اور پھوپھی زاد بھائی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی۔ آپ نے ساربان سے کہا، اونٹ چلانے والے سے کہا، رک جاؤ، اسماء کو سوار کر لیں۔ آپ نے اسماء کو اپنی سواری پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ وہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے خاوند زبیر کی غیرت کو یاد کیا اور سوار ہونے سے معذرت کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی پر بیٹھنے سے انکار کیوں کیا؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھنے سے انکار، وہ مقدس اور پاک باز طاہر و مطہر معصوم نبی، کیا خاوند ناراض ہوتا؟ ہرگز نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر دراصل یہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غایت درجہ کی خاوند کی فرما برداری اور ان کے جذبات کا احترام تھا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سواری پر بیٹھنے سے معذرت کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے والد محترم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گھوڑا اور اس کی نگہداشت کے لیے خادم عطا کیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کے ساتھ مشکل حالات میں صبر کیا، تنگی اور ترشی میں گزارا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا۔ اور جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا آپ جانتے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ترکے میں، وراثت میں چھوڑی ہوئی شوہر کی جائیداد میں کیا ملا؟ وہ عورت جو کھجوروں کی گٹلیاں اکٹھی کر کے لایا کرتی تھی، اسے 52 لاکھ درہم ترکے میں، وراثت میں شوہر کے جانب سے ملے، اور یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرام کی کمائی سے یا لوگوں کا مال چھین کر جمع نہیں کیے، اور نہ لوگوں کو قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری اور حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ہونے کا واسطہ دے کر اکٹھا نہیں کیے، بلکہ انہوں نے تجارت کی اور حلال ذرائع سے، حلال اسباب سے، حلال ذرائع معاش سے مال اکٹھا کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاوند شوہر کے پاس 1000 کارندے تھے، کام کرنے والے تھے، جو ان کے لیے کام کرتے اور اس کا حصہ ان کو دے دیتے تھے۔ اتنا رزق، اتنی جائیداد اور مال و دولت کے باوجود ان پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے کبھی مال و دولت کو ذخیرہ نہیں کیا، اکٹھا نہیں کیا، نہ اس کے انبار لگائے، نہ اس کے ڈھیر لگائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کچھ نہ تھا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کچھ نہ تھا، فقر و فاقہ تھا، تنگ دستی تھی، تو وہ اس فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی حالت میں وہ فرماتی ہیں کہ جب کچھ نہ تھا، فقر و فاقہ تھا، تنگ دستی تھی، تو وہ اس حال میں گھبرائی نہیں اور واویلا اور ہنگامہ نہیں کیا، اور مال و دولت آئی تو اس پر فخر و غرور کا اظہار نہیں کیا، اور ساری زندگی خیر کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، لوگوں پر احسان کرنے میں اور نیکی کرنے میں گزار دی رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ 52,000 درہم ہونے کے باوجود ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی تھی۔ وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیسے صحابہ تھے کہ جو اپنے پاس اتنا مال ہونے ہی نہیں دیتے تھے اور
اتنے مال پر جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سال گزرنے ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ اپنے مالوں کو اس سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر صدقہ یا زکوٰۃ کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ وہ غرباء اور مساکین کو اپنی زائد رقم، اپنی ضرورت سے زائد اپنے پاس اکٹھا شدہ پیسہ وہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچہ کر دیتے تھے، چونکہ وہ یہ جانتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ عز و جل کے یہاں جو رہ گیا ہے وہ دراصل رہنے والا ہے، اور جو یہاں پر چھوٹ گیا ہے وہ کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَمَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ، کہ جو تمہارے پاس ہوتا ہے، جو مال و دولت تم نے اکٹھا کر رکھی ہے، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، وہ انسان کے ختم ہونے پر ختم ہو جائے گی، لیکن جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔